یہ کہانی ایک ایسے انسان کی ہے جو برسوں تک ایک زخم کے ساتھ جیتا رہا، مگر اسے حقیقت تب ملی جب اسے معلوم ہوا کہ زخم وقت سے نہیں معافی سے بھرتے ہیں۔ ایک خاموش اور خوبصورت بستی میں فہد نام کا ایک نوجوان رہتا تھا۔ لوگ اسے ایک سنجیدہ اور خاموش انسان سمجھتے تھے۔ وہ زیادہ کسی سے بات نہیں کرتا تھا، نہ محفلوں میں ہنستا تھا، نہ اپنے دل کی بات کسی سے کہتا تھا۔ بظاہر وہ پرسکون دکھائی دیتا تھا، مگر اس کے اندر ایک ایسا درد تھا جسے وہ برسوں سے اپنے ساتھ لیے پھر رہا تھا۔ کئی سال پہلے اس کے ایک بہت قریبی دوست نے اسے دھوکا دیا تھا۔ وہ دوست جس پر وہ سب سے زیادہ بھروسہ کرتا تھا، ایک دن اس کی زندگی سے ایسے گیا کہ فہد کے دل میں ایک گہرا زخم چھوڑ گیا۔ اس دن کے بعد فہد بدل گیا تھا۔ اس نے لوگوں پر یقین کرنا کم کر دیا، دل کھول کر محبت کرنا چھوڑ دیا اور اپنے اندر ایک دیوار کھڑی کر لی۔ وقت گزرتا گیا مگر اس کے دل کا درد کم نہ ہوا۔ وہ اکثر سوچتا کہ شاید وقت سب کچھ ٹھیک کر دیتا ہے، مگر برسوں بعد بھی جب اسے وہ واقعہ یاد آتا تو اس کے دل میں وہی تکلیف جاگ اٹھتی۔ وہ باہر سے خاموش تھا مگر اندر مسلسل زخمی تھا۔ ایک رات وہ شدید بے چینی کے ساتھ بستی سے باہر نکل گیا۔ آسمان پر بادل تھے، ہوا سرد تھی اور دور کہیں بجلی چمک رہی تھی۔ وہ چلتے چلتے ایک پرانے مزار کے قریب پہنچا جہاں ایک بوڑھا درویش چراغ کے پاس بیٹھا تھا۔ فہد اس کے قریب بیٹھ گیا مگر خاموش رہا۔ درویش نے اس کی طرف دیکھے بغیر کہا، کچھ زخم انسان چھپاتا بہت ہے، مگر وہ پھر بھی اس کی آنکھوں میں نظر آ جاتے ہیں۔ فہد چونک گیا۔ کافی دیر بعد اس نے آہستہ سے کہا، کچھ زخم کبھی نہیں بھرتے۔ درویش نے نرمی سے پوچھا، تم نے انہیں بھرنے دیا کب ہے؟ یہ سن کر فہد خاموش ہو گیا۔ میں سمجھا نہیں، اس نے کہا۔ درویش نے قریب پڑا ایک پرانا کپڑا اٹھایا جس پر خون کا پرانا نشان تھا۔ اگر کوئی شخص زخم پر ہر روز انگلی رکھے تو کیا وہ زخم بھر سکے گا؟ فہد نے آہستہ سے کہا، نہیں۔ درویش نے اس کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، تم بھی یہی کرتے ہو۔ تم ہر روز اپنے پرانے درد کو یاد کرتے ہو، ہر روز اس دھوکے کو دوبارہ جیتے ہو اور پھر کہتے ہو کہ زخم بھرتا نہیں۔ یہ الفاظ فہد کے دل میں اترنے لگے۔ اس نے پہلی بار غور کیا کہ واقعی وہ برسوں سے اسی تکلیف کو اپنے اندر زندہ رکھے ہوئے تھا۔ وہ ہر بار اس واقعے کو یاد کرتا، دل میں غصہ پیدا کرتا اور پھر خود ہی زخمی ہو جاتا۔ مگر میں اسے بھول نہیں سکتا، اس نے بھاری آواز میں کہا۔ درویش نے جواب دیا، معاف کرنا بھولنا نہیں ہوتا، معاف کرنا اپنے دل کو آزاد کرنا ہوتا ہے۔ یہ سن کر فہد کی آنکھیں نم ہو گئیں۔ اس نے کبھی معافی کے بارے میں اس طرح نہیں سوچا تھا۔ اسے ہمیشہ لگتا تھا کہ اگر وہ معاف کر دے گا تو شاید وہ کمزور بن جائے گا، اس دھوکے کو صحیح مان لے گا۔ مگر پہلی بار اسے محسوس ہوا کہ اصل قیدی وہ خود ہے۔ درویش نے کہا، جس شخص نے تمہیں تکلیف دی وہ شاید برسوں پہلے آگے بڑھ گیا، مگر تم اب بھی اسی لمحے میں قید ہو۔ یہ جملہ فہد کے دل میں گہرائی تک اتر گیا۔ اس نے سر جھکا لیا۔ اسے محسوس ہوا کہ واقعی وہ برسوں سے ایک پرانے درد کے ساتھ بندھا ہوا تھا۔ اس نے زندگی کو آگے بڑھنے ہی نہیں دیا تھا۔ تو پھر میں آزاد کیسے ہوں؟ اس نے آہستہ سے پوچھا۔ درویش نے چراغ کی لو کو دیکھتے ہوئے کہا، اپنے دل سے نفرت نکال دو، کیونکہ نفرت سب سے پہلے اسی دل کو جلاتی ہے جس میں وہ پیدا ہوتی ہے۔ یہ سن کر فہد کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ اس نے پہلی بار اپنے دل کے بوجھ کو محسوس کیا، وہ بوجھ جو برسوں سے اس کے اندر جمع تھا۔ اس نے آنکھیں بند کیں اور دل ہی دل میں اس شخص کو معاف کرنے کی کوشش کی۔ شروع میں اسے بہت مشکل محسوس ہوا، جیسے وہ اپنے اندر کی کسی دیوار کو توڑ رہا ہو، مگر آہستہ آہستہ اس کے سینے کا بوجھ ہلکا ہونے لگا۔ وہ خاموشی سے روتا رہا۔ کافی دیر بعد اس نے آنکھیں کھولیں۔ اس کے چہرے پر عجیب سا سکون تھا۔ میں سمجھ گیا، اس نے دھیمی آواز میں کہا۔ درویش نے پوچھا، کیا؟ فہد نے جواب دیا کہ زخم وقت سے نہیں بھرتے، دل صاف کرنے سے بھرتے ہیں۔ اس دن کے بعد فہد کی زندگی بدلنے لگی۔ وہ اب بھی ماضی کو یاد کرتا تھا، مگر اب اس یاد میں زہر نہیں تھا۔
اس نے لوگوں سے دوبارہ جڑنا شروع کیا، اپنے دل کی دیواریں آہستہ آہستہ گرانا شروع کیں۔ آہستہ آہستہ اس کے اندر کا درد کم ہونے لگا۔ اب وہ راتوں کو بے چین نہیں رہتا تھا۔ کچھ مہینوں بعد لوگ اسے دیکھ کر حیران ہوئے، کیونکہ اس کے چہرے پر پہلی بار سکون نظر آنے لگا تھا۔ ایک دن کسی نے اس سے پوچھا، تمہارا درد کیسے ختم ہوا؟ وہ مسکرایا اور بولا، جب میں نے اپنے دل کو آزاد کر دیا۔ سبق: کچھ زخم وقت سے نہیں بھرتے، کیونکہ انسان انہیں خود زندہ رکھتا ہے، مگر جب وہ معاف کرنا سیکھ لے تو دل کا بوجھ ہلکا ہونے لگتا ہے، کیونکہ معافی دوسروں کے لیے نہیں، اپنے سکون کے لیے ہوتی ہے۔